مسلمان عورت کی دکان میں کام کرنے والے دو آدمی اور ایک عورت کا قصہ۔ ایک عورت تھی جس نے اپنے دم پہ اپنی ایک پہچان بنائی۔ وہ عورت بیوہ تھی، اس کا گھر والا فوت ہو چکا تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے اس نے بہت جدوجہد کی۔ آخرکار اس کی جدوجہد رنگ لائی۔ سلطنت میں ایک بڑی سی بازار میں اس نے اپنی دکان کھول لی، جس دکان میں اس نے ایک عورت ٹھہرائی ہوئی تھی جو اس دکان کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، اور دو آدمی اس کے ساتھ تھے، وہ بھی کام کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی اس نے دو آدمی ٹھہرائے ہوئے تھے جو کہ اس کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ یوں اس کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا۔ خدا نے اسے بڑی دولت سے نوازا ہوا تھا، مگر اسے بالکل بھی غرور نہیں تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد کی، غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کروں گی تو اس کے بدلے میں خدا میرے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ مجھ سے سنبھالا بھی نہ جائے گا۔ اسی نیت میں، اسی سوچ میں اس نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ ایک بار وہ سلطنت سے باہر گئی ہوئی تھی دوسرے قصبوں میں۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ ان کا ماحول، ان کی روایت کیا ہے کہ میں اس حساب سے قصبوں میں، گاؤں میں اپنا سامان منتقل کروں، یوں میرا کاروبار بڑھ جائے گا۔ تو وہ اسی سلسلے میں گاؤں، قصبوں، ادھر ادھر گھومی پھری، لوگوں سے ملی، لوگوں کو دیکھا، جانا۔ اس کے جیسے ہی پیٹ پھیرتے ہی ان سب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ عورت اور وہ دو آدمی جو اس کی دکان میں کام کرتے تھے، اس نے ناجائز طریقے سے دکان میں لوگوں کو ملوانا شروع کر دیا، اس بات کے وہ پیسے لینے لگ گئے کہ جنہیں کہیں پر بھی ملنے کی جگہ نہیں ملتی، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، تو وہ انہیں سہولیات دینے لگ گئے۔ ایسے کرتے کراتے 2 سے 3 ماہ گزر گئے۔ جب وہ عورت واپس روانہ ہوئی سفر پر سلطنت آنے کو، تبھی راستے میں اسے معلوم ہوتا چلا گیا کہ اس کی دکان کی تو اب پہچان پہلے سے بھی زیادہ بڑی پڑی ہے۔ وہ خوش ہو گئی، اس بات سے انجان کہ اس کی پہچان کو ان لوگوں نے اور ہی پہچان میں اور ہی طرح سے تبدیل کر دیا ہے۔ جیسے ہی وہ سلطنت میں پہنچی، اس نے سلطنت میں اپنی بازار میں دکان کا چکر لگایا، لوگوں سے ملی، لوگ بہت خوش تھے، ہر کوئی اس کی دکان کی واہ واہی کر رہا تھا۔ وہ خوش، اسے کسی بھی بات کا علم نہ تھا۔ ان لوگوں نے اس کے آنے کے بعد بھی اس کام کو نہ چھوڑا۔ رات کے وقت وہ دونوں آدمی دکان کے اندر پیچھے کے راستے سے اندر داخل ہوئے تھے اور وہیں پہ ٹھہرے تھے۔ اس کی دکان میں ایک بہت بڑا پیچھے گودام تھا۔ انہوں نے پھر وہیں پہ لوگوں کو ملوانا شروع کر دیا، مگر بدقسمتی سے وہ عورت اس جگہ سے گزر رہی تھی کہ جاتے جاتے میں اپنا مال تو دیکھتی جاؤں جو 2 سے 3 ماہ کی محنت کر کے میں لائی ہوں۔ جیسے ہی وہ گودام میں پہنچی تو وہاں پر تو الگ نظارہ چلا ہوا تھا۔ اس نے بہت غصہ کیا ان 2 آدمیوں پر۔ وہ اس عورت کو مارنے کی کوشش کرنے لگ گئے کیونکہ وہ ان کا راز جان چکی تھی اور اب سلطنت میں جا کے راجہ کو بتانے والی تھی، جس سے راجہ ان کی حالت خراب کر دیتا۔ اسی تیکھا تاکی میں گودام میں آگ لگ گئی۔ آگ لگتے ہی باقی کے تمام لوگ اس طرف آ گئے، گلی میں بھی آگ لگ گئی، اتنی آگ پھیل چکی تھی بازار میں۔ تبھی وہ دونوں آدمی وہاں سے بھاگ نکلے۔ جیسے تیسے انہوں نے اس آگ کو بجھایا اور وہ عورت سلطنت میں جا پہنچی، راجہ کو ان کی شکایت کرنے کو۔
راجا نے اس عورت کو یقین دلایا کہ 2 گھنٹے کے اندر وہ اسی سلطنت میں موجود ہوں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، راجا نے انہیں پکڑوا لیا۔ اب ان کا فیصلہ ہونا تھا، تو عورت سے پوچھا گیا، بتاؤ انہیں کیا سزا دی جائے؟ تب راجا نے عورت کی مرضی سے انہیں پوری سلطنت اور سلطنت کی ساری بازار میں جھاڑو پوچھے کی سزا دے ڈالی کہ اب تم ساری زندگی سلطنت کا کچرا اور پوری بازار کا کچرا سارا دن اور ساری رات جاگ کر صفا کرو گے۔